غیر مردوں کو خود لا کے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ معاف کرے وہ نازیبا حرکات، میرے باپ کے لیپ ٹاپ میں اپنی ہی بیٹی یعنی میری ایسی تصاویر تھی جن کو دیکھنا برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اسلام نے ہمیں ایک شرم و حیا والا دین دیا ہے، شرم و حیا والا کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے۔ اس پر بہت سے لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے، اگر دنیا کی ترقی دیکھنی ہو تو غیر مسلم معاشروں کو دیکھنا چاہیے، مسلمانوں میں بڑی گھٹن ہے، عورت کو آزادی نہیں دی جاتی، یہاں مرد کو آزادی نہیں دی جاتی۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بے طرح اشکالات پیدا کر کے دین سے دور کیا جاتا ہے اور ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو نچلا دکھایا جاتا ہے۔ لیکن آج میں ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس تمدن کی، جس تہذیب کی، جس کلچر کی تم لوگ صبح و شام تعریفیں کرتے اور حمد و ثنا کرتے نہیں تھکتے، اس کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، کیسی غلاظتیں ہیں، آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک واقعہ جو مغربی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور مغرب کے اندر کا چہرہ دکھاتا ہے، وہ ذرا سن لیجئے تاکہ ہم اپنے دین پر، اپنے کلچر پر جو ہمیں عطا ہوا ہے، جو محمدی کلچر ہے، مدنی کلچر ہے، اس پر جو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے وہ نصیب ہو سکے۔ ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہے امریکہ میں، 71 سال اس کی عمر ہے۔ ایک دن وہ کسی ایسے معاملے میں پولیس کے نوٹس میں آ جاتا ہے، لفٹ میں جاتے ہوئے خواتین کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، اس جرم میں پکڑا جاتا ہے۔ پھر جب تحقیق اور تفتیش آگے بڑھتی ہے تو ایسا ہولناک انکشاف ہوتا ہے کہ پورا امریکہ، باوجود اس کے کہ وہ مغرب ہے، اس کی سوسائٹی میں ایک اور طرح کی اقدار ہیں، بڑی آزادی ہے، وہ سارا کانپ کے رہ جاتا ہے کہ ایک مغرب کا باپ اتنا زیادہ ہولناک بھی ہو سکتا ہے، ایسا خطرناک باپ بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایسا کمینہ خصلت شخص تھا کہ اس کی حیا معاشرے میں اس قدر مر چکی تھی کہ وہ یہ کرتا تھا کہ اپنی ہی بیوی کو وہ کچھ گولیاں دیتا تھا، نشہ آور ادویات دیتا تھا اور پھر غیر مردوں کو خود لا کے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ معاف کرے وہ نازیبا حرکات کرواتا تھا، اس کو ریکارڈ بھی کرتا تھا۔ اتنی غیرت اس کی مری ہوئی تھی۔ اس تحقیق اور تفتیش کے دوران اس کے لیپ ٹاپ سے جب اس طرح کی ویڈیوز ملی، تصاویر ملی، تو ایک ینگ لڑکی کی تصویر بھی ملی۔ وہ اس کی بیٹی ہے کیرولین، وہ کہتی ہے کہ میں اس کو لا تعلقی سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے پولیس والوں نے کہا، میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس تصویر کی طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ اس کو غور سے دیکھو۔ جب میں نے اس کو مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے باپ کے لیپ ٹاپ میں اپنی ہی بیٹی یعنی میری ایسی تصاویر تھی جن کو دیکھنا برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ قریب تھا کہ میں ہوش کھو بیٹھتی۔ لڑکی کہتی ہے کہ میرا دماغ ہل کے رہ گیا، میری زندگی برباد ہو گئی اور مجھے ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا کہ میں اس شخص کو اپنا باپ کہتی تھی، میں اس کے ساتھ رہی تھی اور یہ میرا باپ تھا۔ اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے I shall never call him ڈیڈ اگین، میں اسے دوبارہ کبھی باپ کہنا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے روانی میں کبھی بات کرتے ہوئے میرے منہ سے باپ نکلے تو نکلے، لیکن اب ہوش میں کبھی اسے باپ کہنا نہیں چاہتی۔ اللہ کرے وہ جیل میں گل سڑ جائے، وہیں مر جائے، اسے کبھی جیل سے نکلنا نصیب نہ ہو۔ مجھے اس کے باپ ہونے پر شرمندگی ہے، اسے باپ کہنے پر شرمندگی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے امریکہ، یہ ہے مغرب، یہ ہے اس کا چہرہ جو جب انسان کو، اصل میں نبی کائنات کا ارشاد ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آدمی میں حیا نہ رہے، کسی آدمی میں، کسی قوم میں، کسی معاشرے میں، پھر اس سے کچھ بھی جو ہے وہ بعید نہیں رہتا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ زیور حیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کے ذریعے، نبی کائنات کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ یہ جو پابندیاں کبھی ہمیں جبر لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، ان کے اندر حسن ہے، ان کے اندر گلابوں جیسی خوشبو ہے، ان کے اندر ریشم جیسی لطافت ہے۔ جب یہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو پھر انسان درندہ بن کے، سفاک بن کے ایک ایسا روپ دھارتا ہے کہ نہ اس کی بیوی اس سے محفوظ رہتی ہے، نہ بیٹی محفوظ رہتی ہے۔ پھر اس معاشرے میں بیٹیاں کتابیں لکھتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کو باپ کہنے پر شرمندہ ہیں، اسے باپ کہنا نہیں چاہتی۔ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو اقدار دی ہیں، اور ان کے اندر رہنا چاہیے تاکہ نہ بیٹیاں شرمندہ ہوں، نہ بیویاں شرمندہ ہوں، نہ باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اپنی دین پر، اپنی اقدار پر۔